نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين ربي يسر ولا تعسر آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورۃ البقرہ پارہ نمبر 1 کی آیت نمبر 104 اور 105 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے تفسیر کریں گے، اس کے بعد درسی ترجمہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رعینا وقولوا انظرنا واسمعوا وللکافرین عذاب علیم۔ ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين أن ينزل عليكم من خير من ربكم والله يختص برحمته من يشاء والله ذو الفضل العظيم۔ فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا رعینا، کہ اے ایمان والوں سے اللہ سبحانہ وتعالی مخاطب ہیں کہ رعینا نہ کہا کرو، تم کہہ لیا کرو انظرنا۔ تو اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں ہوتے اور کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دوبارہ سمجھنا چاہتا تو کہہ دیتا رعینا کا لفظ بول دیتے، جس کا معنی ہے ذرا ہمارا خیال کیجیے، دوبارہ ارشاد فرمائیے۔ تو ان مجلسوں میں یہود بھی ہوتے تھے، جب انہوں نے یہ لفظ سنا تو انہوں نے اپنی زبان کو موڑ کر یہ لفظ کو رعینا بنا دیا، جس کا مطلب ہے ہمارا چرواہا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ تو اللہ رب العزت نے مومنوں کو ایسا لفظ استعمال کرنے سے منع فرما دیا تاکہ وہ لوگ بھی رعینا نہ کہہ سکیں، ایسا لفظ جس سے کسی شر کا دروازہ کھلتا ہو، جو متشابہ ہو، مشکوک لفظ ہو، کہ وہ نہ کہو اب تم۔ اور یہود کی تو یہ عادت تھی کہ کچھ الفاظ ایسے تھے کہ وہ اپنے طریقے سے ان کو بدل ڈالتے اور ان کا مفہوم معنی کچھ اور ہی ہو جاتا۔ تو انظرنا کا مطلب ہے ہماری طرف توجہ کیجیے، ہماری طرف دیکھیے، یہ واضح لفظ ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ یہود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں آتے اور اسلام کی بجائے السلام علیکم کہتے، السلام علیکم کی بجائے السلام علیکم کہتے، یعنی نعوذ باللہ آپ پر موت طاری ہو۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے وعلیکم ہی بول دیتے کہ جو تم نے کہا وہی تم پر، وعلیکم اور تم پر بھی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ رعینا نہ کہو، اور واسمعوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو غور سے سنو، یعنی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات کریں تو خاموشی سے سنو۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ عَلِيمٌ، فرمایا کافروں کے لیے تو عذاب ہے، دردناک عذاب۔ تو اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ اگر ہمارے کسی جائز فعل سے دوسروں کو ناجائز کاموں کی گنجائش ملتی ہو تو پھر جائز کام بھی جائز نہیں رہتا۔ تو آیت نمبر 105 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین ان ینزل علیکم من خیر من ربکم، کہ یہ جو کافر ہیں اہل کتاب یا مشرک، وہ اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ تم پر اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر آپ کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خیر و برکت نازل ہو، اور اللہ تعالیٰ تو جس کو چاہتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر لیتا ہے۔ تو جو مشرکین عرب تھے اپنے کسی عظیم سردار کے بجائے ان کی نگاہ میں ایک آدمی پر وحی کا نزول ماننے کے لیے تیار نہ تھے، اور اہل کتاب اللہ تعالیٰ کی اس رحمت نبوی کو اپنی نسل سے باہر نہیں دیکھ سکتے تھے۔ فرمایا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہے خاص کرے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء،
جس کو چاہے اپنی رحمت کے ساتھ خاص کر دے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو بڑے ہی فضل کا مالک ہے، بہت بڑا فضل والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔